जन्नत के पत्ते बाब नंबर 4। टॉक्सम स्क्वायर का मुजस्समा आज़ादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्समे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख, जर्द और सफ़ेद ट्यूलिप्स खिले थे। फिजा में ताज़ा पके फलों की रसीली महक थी। वो दोनों उसी ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्तिक़लाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थीं। दोनों ने सियाह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था। वो इतनी दफ़ा इस्तिक़लाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो उन्हें हिफ्ज़ हो चुकी थीं। इसके बावजूद आज तक इस तवील तरीन गली के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकी थीं। उनके तमाम दोस्त और ड्रोम फेलोज़ कल ही अपने टूर्स पे निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस्तिक़लाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह बस से कप्पादोकिया जाना था। आज वो खूब भाव-ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थीं, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सयाहों के लिए तुर्क फ़ौरन निर्ख कम कर देते थे। 7 दिन 7 शहर, कितना मज़ा आएगा ना। डीजे ने चश्मे तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोल लीं। मज़ा तो छोटा लफ्ज़ है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों इस्तिक़लाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहाँ हमेशा की तरह रश था। दोनों इतराफ़ में बने रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक अरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज़ एक शहर जाएंगे, एक रात इधर क़याम करेंगे और फिर वहाँ से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूँ 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कप्पादोकिया में हॉट एयर बैलून की फ़्लाइट भी कर लेंगे। कितना मज़ा आएगा हया, जब हम बैलून की टोकरी में बैठे ऊपर फ़िज़ा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों में तले होगा। वो दोनों बहुत जोश व जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थीं। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सुनो हया, जहान को भी साथ चलने को कहें, उसका तो नाम भी मत लो। वो सीध में देखते हुए आगे चलती गई। अभी वो उसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ़ कर दो ना, वो किसी और बात पे अपसेट होगा। मगर मैं उसी बात पे अपसेट हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। वो इसे बाजू से ज़रा खींचकर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप ख़राब कराएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा। और मेरा गैर रजिस्टर्ड फ़ोन ख़राब कराएगा। उसने कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फ़ोन निकालकर मायूसी से उसे देखा। उसकी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती थी। वहाँ दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हों। मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख ले। वो दोनों एक शू स्टोर का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा ज़रा भारी था, मुश्किल से खुला। हया अचंभे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई, उसका दरवाज़ा भी ज़रा जोर लगाकर खुलने पे पीछा हुआ। आज इस्तिक़लाल जदेसी के दरवाज़ों को क्या हुआ है। डीजे भी ज़रा महसूस करके हैरत से बोली। आविया की दुकान इस्तिक़लाल स्ट्रीट में ज़रा आगे जाके मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट तक आईं और लाशऊरी तौर पर एकदम बहुत ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिमत में खड़े स्टैंड से टकराया और ज़ोरदार छनाके की आवाज़ आई। लोहे की स्टैंड का कोई हुक निकला हुआ था। उसकी ज़रब ज़ोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पे आ गिरे। वो दोनों एकदम साकत सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थीं। काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर उठा दिया। टूटे दरवाजे को देखकर उसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा खड़ा हो गया। कापिए कर दी उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सख्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और होले से सरगोशी की। हया, उसने हमें दरवाज़ा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंखारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कापिए कर दी मादाम वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कापिए कर दी। डीजे ये क्या बक रहा है। वो खौफ से डीजे की तरफ पलटी। उसे ग़ालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे के बारे में पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पर कोहनी रखे बड़े एतमाद से बोली। हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे यहाँ घरों में दरवाजे होते ही नहीं हैं। लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर उनकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे।
اچھا میرا فون رجسٹر کر دو۔ لڑکا چند لمحے غمگین و کینہ پرور نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ پاسپورٹ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ذرا تشویش سے دیکھا۔ یہ پاسپورٹ صرف فون کے لیے مانگ رہا ہے۔ نہیں، یہ ہمیں اندر کرائے گا۔ ڈی جے اسے پاسپورٹ نہیں دینا، اور نہ ہی اس نے اتنا لمبا جرمانہ ادا کرنا ہے کہ ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے گا۔ پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ڈی جے نے ہاتھ ہلا کر زور سے کہا۔ وہ حیا سے چند قدم پیچھے تھی۔ پاسپورٹ۔ اس نے بازو بڑھائے، پھر سے پاسپورٹ مانگا۔ کہا نا ہمارے پاس نہیں ہے پاسپورٹ، حیا جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پاسپورٹ کے بغیر رجسٹر نہیں کر سکتے، دیکھو ہم تمہیں کچھ پیسے اوپر دے دیں گے۔ ایمبولینس، ایمبولینس، وہ اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی جب لڑکا ایک دم گھبرا کر چلا اٹھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گردن موڑی۔ حیا، حیا! پیچھے کھڑی ڈی جے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اوندھے گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ ڈی جے، ڈی جے! وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ اس کی اینک پھسل کر فرش پہ جا گری۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوگر اس پہ آ گیا۔ کرچ کی آواز آئی اور وہ ایک شیشہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ڈی جے، ڈی جے! وہ اس پہ جھکی دیوانہ وار اسے پکارتی رہی۔ ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ حیا! ہسپتال کا وہ کوریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح تھا، سفید، بے جان ٹھنڈا۔ وہ بنچ پہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی، ساکت جامد سیدھ میں کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں مرکوز کیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جب سے ڈی جے آپریشن تھیٹر میں تھی، وہ یوں ہی ادھر بیٹھی تھی۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹرز نے کچھ بتایا تھا کہ خدیجہ کے برین میں بیری اینورسمی تھی، ایک پھولی ہوئی اینزومر جو پھٹ گئی تھی۔ سب آرگنائزڈ ہیمریج۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیرونی اینورزم پھٹنے والے مریضوں میں سے 80 سے 90% کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم سے کم 10% کی امید تھی، اور وہ اسی 10% امید کو تھامے وہاں بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے بھاری سل سے سر کو کچل دیا گیا ہو۔ پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت متجمع کر کے ڈی جے کے گھر و پاکستان کو فون کر دیا تھا۔ اس کے باپ بھائیوں کی پریشانی، ماں کے آنسو، وہ سب کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی کہ بار بار کوئی نہ کوئی اسے فون کرتا، اور وہ ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز سے اتنا ہی کہہ پاتی، مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ اب وہ یوں ہی نڈھال سی بینچ پہ بیٹھی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ 10% کی امید۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا، پھر اٹھا کر کپ کپاتے ہاتھوں سے پیغام لکھنے لگی۔ میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ اور جہان کو بھیج دیا۔ ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی بھی تو اسے یاد نہیں تھی، اسے یاد تھی تو صرف اور صرف خدیجہ۔ اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی۔ کوٹ میں اس نے وہیں بینچ پہ چھوڑ دیا، اور اب نیلی قمیص کی آستینیں گیلے بازوں پہ نیچے کر رہی تھی۔ چہرہ، ہاتھ اور ماتھے پہ بال بھی ایسے گیلے ہی تھے۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز قبل کی 2 لڑکیوں کی گفتگو اسے یاد آئی تھی۔ وہ سلام پھیر کر تشہد کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، اور یہ وضو کا پانی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں ملائے انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اللہ! وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری سب سے اچھی دوست، ایرم زارا ان سب سے اچھی۔ آپ اسے مجھ سے مت چھینیں، اس کے ماں باپ وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے، آپ ہمیں اسے مت آزمائیں، آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں۔ میری 10% کی امید کو ہارنے مت دے۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ جھکائے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ شیفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک جا گرا تھا۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، اور اگر آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پہ گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی،
کبھی کوئی خواہش نہیں کر دوں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے؟ ہوا کیا ہے؟ وہ پھولی پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری اینورزم پھٹ گیا ہے، اس کے نتیجے میں سب آرگنائزڈ ہیمریج۔ اسے سب خود سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ بتانے لگی، بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ نہ کھایا ہے تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچ کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھے۔ کچھ کھا لو، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کی باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے اوکے، سر ہلا کر بات ختم کر کے وہ واپس اس کی طرف آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، اب اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اسے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ اوہ جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو حیا، اس کے اصرار پر اس نے بے مشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پیا، پھر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اس اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار مان نہ لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ جہان، حیا ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یک دم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پہ دھند چھاتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ اب میری فرینڈ نہیں ہے اس لیے مجھے ختیجہ کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان اتنا کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج کے صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے ضبط ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ جیسے سارا خون چٹ گیا ہو، بند آنکھیں، اس ٹیچر پہ ڈالا بے حس و حرکت وجود، وہ اسی منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ ایوی برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن اگر اس نے کوئی بات کی بھی تو یہ تھی کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دے، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں جہان اور پھپھو کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور وہ اکیلے کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔
मगर मम्मी मेरा जाना ज़रूरी तो जहान सिकंदर, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया। तुम कल सुबह की फ़्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। वो उसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा था उसे पता नहीं था। उसका दिल ऐसे बुरी तरह टूटा था कि हर शे से दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी। पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा सा शो मारने में क्या हर्ज है। जब फुप्पो ने आकर ये बताया कि जहान उसके साथ जाएगा चाहे जितने दिन भी लगें, तो भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे फिलहाल जहान सिकंदर से कोई सरोकार ना था। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा है? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। हर चीज जैसे स्लो मोशन में हो रही थी, आवाजें बंद हो गई थी, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी। वो अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। उसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे में हुआ परवास था। खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरती दिखाई दे रहे थे, नरम रुई के गालों की तरह सुरमई बादल। उनमें इतना पानी लदा था जितना उनकी आंखों में था, या शायद उसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। उसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने पे लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो उसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो उनके पास रहेगी, अब वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार मान ना ले, और तुमने एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी, वहाँ हर तरफ कोहराम मचा था। उसकी अम्मी और बहनों का बलक बलक कर रोना, मातम बीन सिसकियों की आवाज़ें, चीखें। जवान मौत थी और गोया पूरी दुनिया उधर इकट्ठी हो गई थी और किसी को दिलासा ना दे सकी। बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती गई। अच्छा सोच लो फिर, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी पुराना नहीं हुआ था। खदीजा की बहनें उस पर उसके बारे में पूछती थीं, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें खत्म हो गई थी, दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समंदर पे तैरती बर्फ का ढेर। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड।